جب زندگی کی دوڑ دھوپ سے دل گھبرا جائے، جب شور و ہنگامے سے طبیعت اکتا جائے، تو انسان فطرت کی آغوش میں پناہ لینے نکلتا ہے۔ کچھ لمحے ایسے ماحول میں گزارنے کی خواہش ہوتی ہے جہاں خاموشی بولتی ہو، ہوائیں سرگوشیاں کرتی ہوں اور بادل کی چادر میں لپٹے پہاڑ دل کی تھکن اتار دیں۔ ایسا ہی ایک موقع میرے رب نے مجھے عنایت فرمایا جب مسوری کے حسین پہاڑی دامن میں چند لمحے بسر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ کوئی معمولی سفر نہ تھا، بلکہ فطرت کے جلووں سے ملاقات کا ایک خوابناک لمحہ تھا، اور آج میں آپ کو اس خواب کی تعبیر سنانے جا رہا ہوں۔ ہم صبح 10 بجے دہرادون سے مسوری کے لیے روانہ ہوئے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج بلندی پر تھا، پہاڑوں کی طرف ہماری گاڑی بڑھتی گئی۔ جیسے ہی ہم مسوری کی سمت بلند ہوتے گئے، پہاڑوں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ ہر موڑ پر قدرت ایک نیا منظر پیش کرتی، گھنے درخت، قسم ہاں قسم کے وہ مسالے کے درخت جن کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ الغرض جب ہم پہاڑوں کی بلندی پر پہنچے تو منظر بدل چکا تھا۔ نیچے بستیاں کھلونا معلوم ہو رہی تھی اور ہم بادلوں کے بیچ سفر کر رہے تھے۔ کبھی بادل ہمارے نیچے ہوتے اور کبھی ہمارے آس پاس، جیسے قدرت ہمیں اپنی آغوش میں چھپا لینا چاہتی ہو۔ راستے میں چھوٹا ٹول پلازہ، پیٹرول پمپ اور سڑک کے کنارے مقامی دکاندار، سب کچھ تعجب خیز تھا۔ راستے میں ہم نے کئی ایسے مناظر دیکھے جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ شب میں پہاڑوں پر تعمیر شدہ گھر گویا آسمان میں ستارے جھلملا رہے ہوں۔ نیچے دہرادون کی بستیاں، روشنیاں جیسے زمین پر قندیلیں روشن ہوں۔ ہم نے مسجد امانیہ میں نماز ظہر و عصر ادا کی، جہاں بادل مسجد کے ارد گرد یوں چھائے تھے گویا کسی پاکیزہ نور نے اس کو گھیر رکھا ہو۔ یہ سفر محض تفریح کا نام نہ تھا، بلکہ ایک تربیت، ایک تجدید فکر اور فطرت کے قریب جانے کا ذریعہ تھا۔ مسوری نے مجھے سکھایا کہ خاموشی میں بھی گفتگو ہوتی ہے اور فطرت کی قربت میں دل کو سکون ملتا ہے۔ پہاڑوں کی آغوش میں چھپی، بادلوں کی چادر اوڑھے اور ہوا کے نغموں سے سجی مسوری محض ایک تفریحی مقام نہیں، بلکہ قدرت کے جمالیاتی حسن کا مجسم مظہر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین آسمان سے باتیں کرتی ہے اور انسان فطرت کی آغوش میں خود کو بھول جاتا ہے۔ مسوری کو ملکہ پہاڑ کہا جائے تو کچھ بعید نہ ہوگا۔ دہرادون سے تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ خوبصورت پہاڑی مقام اپنے دلکش مناظر، بل کھاتی سڑکوں اور سرسبز و شاداب درختوں کی بنا پر ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ دیکھیے بادل پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں۔ مسوری کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہاں سے اگر موسم صاف ہو تو ہمالیہ کی برف پوش چوٹیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ وہ منظر انسان کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ یہ علاقہ نہ صرف قدرتی خوبصورتی کا حامل ہے، بلکہ تاریخی اور تعلیمی اعتبار سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں کے اسکول اور قدیم عمارات انگریزوں کے دور کی یادگار ہیں جو آج بھی اپنی شان سے قائم ہیں۔ رات کے وقت تو مسوری گویا آسمان پر زمین کی ایک شاخ ہو، چمکتے گھر، جھلملاتی روشنیاں اور نیچے بکھری ہوئی وادیوں میں آبادیاں، سب کچھ کسی خواب کے مانند دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے آپ اشارے
بہت ہی سہانا ٹھنڈا موسم ہے ماشاءاللہ، بہت ہی مسوری کا موسم، اس کا سکون، اس کی فضا انسان کو خود اپنی ذات سے آشنا کرتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان دنیا کی ہنگامہ خیزی سے دور چند لمحے خود کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ پھر ہم ایسے آبشار کے قریب گئے جو پہاڑ کے دل سے پھوٹتی ہے۔ اس کے قریب جا کر انسان وقت بھول جاتا ہے۔ پانی کے گرنے کی آواز اور ارد گرد کے سرسبز و شاداب پہاڑ دل کو ایک عجیب سا سکون عطا کرتے ہیں۔ ہم طلباء نے یہاں جی بھر کر نہایا، ہنسی مذاق کیا، قدرت کے اس تحفے سے خوب لطف اٹھایا۔ کسی شاعر نے کیا ہی بہترین شعر کہا ہے، سیر کر دنیا کے غافل زندگانی پھر کہاں، سیر کر دنیا کے غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ اسی اثنا میں ایک چھوٹے سے ہوٹل پر گئے، دام پوچھا، معلوم ہوا ایک پکوڑے کی قیمت 30 روپے ہے اور پکوڑی 80 روپے کی 200 گرام ہے۔ ہم نے اسراف سمجھ کر نہ خریدا، لیکن جب مہنگائی کا تذکرہ اپنے استاذ محترم سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ تقریباً 43 کلومیٹر دہرادون سے دور ہے۔ وہ غلہ وہیں سے لاتے ہیں، جب ان کو مہنگا پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مہنگا ہی فروخت کریں گے۔ دیکھیے یہ پہاڑوں کو بادلوں نے گھیر رکھا ہے، یہ ایک طرف سے بادل ہی بادل آ چکے ہیں۔ ابھی ہم لوگ بھی بادلوں ہی سے ملاقات کے لیے نکلے تھے اور ان سے ملاقات ہو چکی ہے ہماری۔ یہ دیکھیے ان سے مصافحہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس وقت بادل ہمارے نیچے ہیں اور ہم بادلوں سے اوپر، بادلوں سے